حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال و سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ کو جمال و صورت میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام جو دن و رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کو جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ صحابی رسول اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءَ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، یعنی حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسا یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کو نقل کیا ہے، اور کتنے نفیس انداز میں فرماتے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، اور تیرے تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، نہ ہوا ہے نہ کوئی نہ ہوا ہے نہ کوئی مثل تیرا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرات محدثین و مصنفین سیرت نے روایات صحیحہ کے ساتھ آپ کے ہر اعضائے شریفہ کے تناسب اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر سی بات میں حلیہ مبارکہ کے ذکر جمیل سے حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے اس عنوان پر حضرت مولانا کامل صاحب چراغ ربانی نعمانی ولی پوری نے ایک منظوم حلیہ مبارک کے چند اشعار نقل کیے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، حلیہ نور خدا میں کیا لکھوں، پر جمال رحمت للعالمین جلوہ گر ہوگا مکان قبر میں، اس لیے ہے آ گیا مجھ کو خیال مختصر لکھ دوں جمال بے مثال۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ سبحان اللہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر یعنی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو میں نے نہیں سونگھی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ باغ باغ ہو جائے گا، روح کے اندر آپ کے تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کیسا حسین و جمیل پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ لم یات نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرے انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادابی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں، اور آپ اس پر دوپہر کو قیلولہ فرماتے تھے۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یعنی تھوڑا سا آرام کر لینا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو آپ کے جسم اثر کے پسینے کو وہ ایک شیشے میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہو، آپ کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب میں فرمایا یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع کا قول ہے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کے شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ خدا بندہ تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نورا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک اور ابن الجوزی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا ہے، اور علامہ حجازی وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اللہ اکبر۔ اس مضمون کو ابو ربیع سلیمان بن سمعان نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں فی اعلام نبوت الرسول میں بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا، چونکہ گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ، کیسا جسم تھا میرے آقا کا، خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبقی نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کے مقدار میں سرخ بھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصورا، یعنی
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کانا نورا یطلع لعا، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، بلکہ آپ درمیانہ قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ طویل قامت تھے اور نہ پست قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مصر نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ اکرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اندور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں قدے بے سائے کا سائے رحمت، ذل ممدود رفت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی آپ کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے، اور شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھونگردار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتیوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک بصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آپ کے مقدس بالوں کی ان 3 صورتوں کو اپنے 2 شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور بیان فرماتے ہیں کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش تا بنی خانے بدوشوں کو سہارے گیسو، آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرے بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ یعنی کالے رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ اکرام میں بطور تبرک تقسیم ہو گئے، اور صحابہ اکرام نے نہایت ہی عقیدے کے ساتھ ان منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اور سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹنے کے بعد گلتے نہیں ہیں، سڑتے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میرے رسول کا یہ معجزہ ہے کہ بال رکھے ہوں تو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے بال اگر کاٹے جائیں تو وہ بال گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے آقا کی شان مبارکہ ہے کہ آقا کے بال کٹنے کے بعد بھی بڑھتے ہیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا. جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دے دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. وہ کرم کے گھٹا گیسوئے مشک سا لکے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا. نہایت ہی وجی پرگوشت اور کس قدر گولائی لیے ہوا تھا. حضرت جابر سمرہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا. میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرے انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. اللہ اکبر. کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے چمک دمک میں تلوار کے مانند تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کے مثل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حلیے مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو آپ کو اچانک دیکھتا تو وہ آپ کے روب و دبدبے سے ڈر جاتا اور جو پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور کے بارے میں یہ کہا، یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. یہ اس کے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام.